بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ وہ روزانہ صبح سویرے بکریوں کا ریوڑ مکے کے سنگلاخ پہاڑوں کی گھاٹیوں میں چرانے لے جاتا، اور جب دن بھر کا تھکا ہارا سورج اپنا سفر ختم کر کے مغرب کی جانب رواں دواں ہوتا تو وہ بھی اپنا ریوڑ ہانکتا واپس لوٹتا۔ یہ چھوٹے سے قد، دبلی پتلی ٹانگوں اور گندمی رنگت کے اس نوعمر کمزور سے چرواہے کا روز کا معمول تھا۔ چہرے کی معصومیت اور آنکھوں کی چمک اس کی ذہانت کا پتہ دیتی تھی۔ پھر وہ خوش قسمت بھی تھا کہ والدین نے عرب کے جاہلانہ ماحول میں بھی اسے ابتدائی تعلیم سے روشناس کروایا، جس کی بدولت وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتا تھا۔ لیکن جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو اس باہمت بچے نے خاندان کا معاشی بوجھ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سارا دن خاموش ویران وادیوں میں بکریوں کے پیچھے بھاگتا یا کسی پتھر کے سائے تلے حالات و واقعات کے بارے میں سوچ بچار کر کے اپنا وقت گزارتا۔ وہ اپنے لوگوں کی معاشرتی بدحالی، جاہلانہ رسم و رواج اور اخلاقی دیوالیہ پن کو نہ صرف ناپسند کرتا بلکہ انہیں بدلنا بھی چاہتا تھا، مگر کیسے؟ اسے اس کا ادراک تھا اور نہ شعور، مگر وہ کسی انہونی کا منتظر رہتا۔ آخر ایک دن اس نے دیکھا کہ دو روشن، باوقار اور پر نور چہرے والے بزرگ تھکن سے نڈھال اس کی جانب بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے اس ویران اور بیابان وادی میں موجود ان بزرگوں کو تعجب بھری نظروں سے دیکھا۔ دونوں قریب آئے اور ان میں سے ایک بولے، اے لڑکے، ہم سخت پیاسے ہیں، کیا تم اس شدید گرمی میں کسی بکری کے دودھ سے ہمارے پیاس بجھا سکتے ہو؟ نوعمر چرواہے نے دو ٹوک جواب دیا، بزرگوں، میں ان بکریوں کا مالک نہیں، چرواہا ہوں۔ ان کا مالک مکے کا ایک سردار عقبہ بن ابی محیط ہے، جس کی اجازت کے بغیر یہ کام امانت میں خیانت ہوگا۔ دونوں اجنبی بزرگوں نے جب نوعمر چرواہے کی یہ بات سنی تو لمحے بھر کو ان کے خشک لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ آئی، یوں لگا کہ جیسے وہ اس کا جواب سن کر دل میں خوش ہو رہے ہوں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، اچھا، کیا کوئی ایسی بکری بھی ہے جو دودھ دینے کے قابل ہی نہ ہو؟ ہاں، ایسی بکری تو میرے پاس ہے، لیکن وہ آپ کے کس کام کی؟ اس سے پیاس کیسے بجھے گی؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک بکری کی نشاندہی کر دی۔ ایک بزرگ آگے بڑھے، اس کے سوکھے اور چھوٹے تھنوں پر دست مبارک پھیرا اور دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بکری کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور چرواہے کو بھی پلایا، اور جب دودھ پی چکے تو پھر تھنوں کو ہاتھ لگایا وہ اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ نوعمر چرواہا یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب وہ رخصت ہونے لگے تو انہوں نے چرواہے سے نام پوچھا۔ وہ بولا، میرا نام عبداللہ ابن مسعود ہے۔ اب عبداللہ ابن مسعود کو ہمت ہوئی، بولے، صاحبو، اپنا تعارف بھی کروا دو۔ اور جب اسے علم ہوا کہ ان میں سے ایک اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور دوسرے ان کے دوست اور دست راست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بارے میں سن چکا تھا اور اسے قریش کی سخت مخالفت کا بھی علم تھا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا مجھے بھی سکھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، تم تو خود معلم ہو، یعنی مستقبل کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس اتفاقیہ ملاقات نے عبداللہ بن مسعود کو منزل کا پتہ بتا دیا۔ اب ان کے لیے وقت گزارنا مشکل تھا۔ شام ڈھلے، بکریاں مالک کے حوالے کی، گھر آئے اور رات بے قراری میں گزاری۔ صبح صادق ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور بالآخر ایک پہاڑ کی گھاٹی میں اپنی مراد پا لی۔ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بیعت کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اپنے آپ کو خدمت نبوی کے لیے وقف کر دیا، اور پھر دنیا نے دیکھا
کہ مشرکوں کی بکریاں چرانے والا قرآن اور فقہ میں مسلمانوں کا امام بن گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایک درخت پر چڑھنے کو کہا تاکہ تازہ مسواک توڑ سکے۔ جب وہ اوپر چڑھے تو تیز ہوا کے سبب ان کا کپڑا ٹانگوں سے ہٹ گیا، جس پر وہاں موجود لوگ ان کی سوکھی اور پتلی پنڈلیاں دیکھ کر بے اختیار ہنس پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پتلی اور کمزور ٹانگیں دیکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان اعمال میں یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ آپ عرفات میں قیام پذیر تھے کہ ایک شخص ملاقات کے لیے آیا اور کہا اے امیر المومنین، میں کوفے سے آیا ہوں اور میں نے وہاں ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کا سینہ قرآن سے بھرا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت فاروق اعظم جلال میں آ گئے اور اس سے پوچھا وہ کون شخص ہے جس کا سینہ قرآن سے بھرا ہوا ہے، یعنی وہ کوفہ میں ہے؟ تو اس نے کہا اس شخص کا نام عبداللہ بن مسعود ہے۔ یہ سننا تھا کہ فاروق اعظم کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور فرمایا خدا کی قسم تمام لوگوں میں قرآن کریم کو جاننے اور سمجھنے والا عبداللہ بن مسعود سے زیادہ کوئی اور نہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا اسلامی واقعہ۔ اگر آپ اس قسم کے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔